السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 7th کلاس اسلامیات میقات اول الف، اسلامی تربیت۔ اسلامی تربیت میں سے علم حاصل کرنے کے آداب کل آپ کو بتائے گئے تھے، انہی میں سے بقیہ حصے کو دیکھیے۔ علم کی سچی طلب اور شوق۔ علم کی سچی طلب اور شوق علم حقیقی کی دولت حاصل کرنے کے لیے اہم شرط ہے۔ علم کی سچی طلب اور شوق علم حقیقی کی دولت حاصل کرنے کے لیے اہم شرط ہے۔ اس کے بغیر طالب علم ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں علم حاصل کرنے کی طلب اور شوق نہیں ہوگا۔ جب تک اس کو پڑھنے کا شوق نہیں ہوگا تب تک وہ ترقی نہیں کر سکتا، علم میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا ہے، چونکہ اس کو شوق ہی نہیں ہے۔ اور جس کے اندر طلب علم کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ کبھی بھی تحصیل علم سے نہیں اکتاتا۔ تحصیل علم حاصل کرنے سے وہ کبھی بھی علم حاصل کرنے سے نہیں اکتاتا، اور نہ ہی اسے کبھی سیرابی حاصل ہوتی ہے، نہ وہ کبھی اس سے چکتا ہے کہ یہ تو بہت ہو گیا بس۔ نہیں، اس کو ایک شوق اور طلب لگی رہتی ہے، اس کا شوق اور طلب اس کو آگے بڑھنے کے لیے ابھارتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا پیٹ خیر کی بات سے جس کو وہ سنتا ہے کبھی نہیں سیر ہوتا، یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت ہوتی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مومن کا پیٹ خیر کی بات سے، اچھی باتوں سے، کامیاب اور قیمتی باتوں سے جس کو سنتا ہے کبھی سیر نہیں ہوتا، یعنی کبھی نہیں بھرتا ہے، بلکہ اس کی طبیعت اور زیادہ حاصل کرنے کو اور زیادہ سننے کو چاہتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے ملک کی، اپنی قوم کی، اور جہاں تک ہو سکے اللہ کی مخلوق کی وہ خدمت کرتا رہے، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پورے زور لگا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے تو دنیا کے اندر تو اس کی یہ کامیابی اور آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اچھے اعمال کی وجہ سے جو ہم نے دنیا میں کیے ہیں ان کی وجہ سے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ نمبر 3، سبق کی پابندی۔ علم حاصل کرنے کے آداب میں سے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ سبق کی پابندی کرے، سبق میں پابندی سے حاضر ہو، پابندی سے اس کو یاد کرے۔ طالب علم کو اپنے اسباق کی پابندی کرنی چاہیے۔ اسباق سبق کی جمع ہے،
اپنے اسباق کی پابندی کرنی چاہیے۔ طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو اپنے اسباق کی پابندی کرنی چاہیے، یعنی پابندی کے ساتھ سبق میں حاضر ہونا چاہیے، سبق کو پڑھنا چاہیے، اور خوب اہتمام کے ساتھ سبق میں حاضر رہنا چاہیے، غیر حاضری نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی غیر حاضری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ غیر حاضری سے بے برکتی ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ غیر حاضری سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے، شوق اور جذبے میں کمی آ جاتی ہے۔ جب غیر حاضری کرتا رہتا ہے تو پھر اس کی سمجھ میں سبق آنا بند ہو جاتا ہے، دوسرے بچے آگے نکلنے لگتے ہیں، تو پھر اس کے اندر سے علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ نکلنے لگتا ہے، اور پڑھا ہوا سبق بھی بھول جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ بہت اہم بات ہے، سبق کی پابندی ایک بہت اہم بات ہے۔ طالب علم کو اپنے سبق کی پابندی کرنی چاہیے اور خوب اہتمام کے ساتھ سبق میں حاضر رہنا چاہیے، کبھی بھی غیر حاضری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ غیر حاضری سے، یہ غیر حاضری کا نقصان بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ غیر حاضری سے بے برکتی ہوتی ہے، پھر علم میں برکت نہیں رہتی، شوق و جذبے میں کمی آ جاتی ہے، اور پڑھا ہوا سبق بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شوق اور رغبت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ علم کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے، اور جو آداب، جو باتیں اس میں بتلائی گئی ہیں ان کو عمل میں لانے کی کوشش کیجیے۔